السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عنایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل عنایت۔ اس وقت دنیا پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہر ملک ایسا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اتحادی ملک کو بچانے کی خاطر اس جنگ میں کودنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ پوری دنیا کی تباہی ہے، کیونکہ اب یہ جنگ بندوق، ٹینک یا جنگی جہازوں کی نہیں ہوگی بلکہ نیوکلیئر ہتھیار تک پہنچ جائے گی، جو کہ ایک لمحے میں پورے شہر کے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے 97% نیوکلیئر ہتھیار رشیا اور امریکہ کے پاس ہیں، اور یہی دونوں ملک اس وقت عالمی جنگ کی شروعات کرنے والے ہیں، جس کی وجہ ہے یوکرائن۔ ورلڈ وار II کے بعد کسی بھی ملٹری کا کسی جگہ اتنی تعداد ایک جگہ اکٹھے ہو جانا کبھی نہیں دیکھا گیا، اور اس تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے سوویت یونین کا اتحاد رہنے والا ملک یوکرائن اور امریکہ۔ یہ پوری کہانی دراصل ہے کیا، اور مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، آج کی ویڈیو میں اس بارے میں جاننے والے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رشیا لگاتار یوکرائن کے بارڈر پر ملٹری جنگی ہتھیاروں کو مسلسل بڑھا رہا ہے، جس سے یہ صاف لگتا ہے کہ رشیا کسی بھی صورت اس تنازع سے ہٹنے والا نہیں۔ رشیا ہر سال اگست اور ستمبر کے مہینے میں ملٹری اور نیوکلیئر ہتھیاروں کی نمائش کا ایک ایونٹ کرتا ہے، جو اس سال فروری اور مارچ کے مہینے میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موجودہ ٹینشن کی اصل وجہ ہے امریکہ اور رشیا کی یوکرائن ملک کو لے کے تنازع، اور وہ دراصل ہے کیا، آئیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل سوویت یونین یعنی رشیا کے ساتھ اتحاد کرنے والی ریاستوں کے اندر یوکرائن بھی شامل تھا، یعنی یہ سوویت یونین کا حصہ تھا، اور 1991 کے اندر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہونے والے ملکوں میں یوکرائن بھی شامل تھا، جو کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اور رشیا کے ساتھ بارڈر اور کلچر کو شیئر کرتا ہے۔ سوویت یونین جیسا ملٹری اتحاد دوبارہ نہ بن سکے، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ اپریل 1949 میں 30 ملکوں کا ملٹری اتحاد نیٹو کی صورت میں بنایا، جسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی اور UK جیسے ملکوں کو اس میں شامل کر کے اسے مزید اسٹرانگ کیا، تاکہ اگر دوبارہ رشیا ان میں سے کسی ایک پر بھی جنگ مسلط کرتا ہے یا قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 30 کے 30 ممالک مل کر اس کا جواب دے سکیں۔ اب اصل مسئلہ تب کھڑا ہوا جب یوکرائن نے نیٹو کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اپنے ملک کے مفاد کے اندر جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، مگر رشیا نے ابھی بھی اسے اپنے زیر نظر رکھنا چاہا اور یہ مانتا ہے کہ امریکہ نیٹو کی صورت میں اور یوکرائن کو نیٹو میں شامل کر کے اس کے بارڈر کی طرف سے اسے گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے وہ کسی بھی صورت امریکہ کو ایسا نہیں کرنے دے گا اور ملک یوکرائن پر اپنا قبضہ کر لے گا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو یوکرائن کو نیوکلیئر وار سے تباہ کر دے گا۔ اور پوری دنیا رشیا کی بات کو سیریس اس لیے بھی لے رہی ہے کیونکہ پہلے بھی اس کے بہت بڑے علاقے کرائمیا کو 2014 میں کیپچر کر چکا ہے، اور اب اگر اس ملک پر حملہ ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشن یعنی 30 ملکوں کا اتحاد اس پر حملہ کر دے گا، جس کے جواب میں رشیا اور اس کے اتحادی، جن میں شامل پاکستان، چائنا اور ترکی وغیرہ شامل ہیں، وہ رشیا کے ساتھ ہو جائیں گے اور دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تیسری عالمی جنگ کے اندر زبردستی دھکیل دی جائے گی۔ کوئی بھی ملک اس کی آگ سے نہیں بچے گا، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرائن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، جیسے کرائمیا کے وقت بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں اربوں ڈالر لگانے کے بعد جو امریکہ کی عوام ٹیکس کی صورت میں دیتی تھی، تب قرضوں کے بوجھ تلے دب کر امریکہ یہ جنگ ہار گیا، تو پوری دنیا کے انٹرنیشنل پولیٹکس پر اس کا اثر بہت کم ہو گیا ہے۔ کئی ملک اب امریکہ کو اتنا سیریس نہیں لے رہے جو جنگ سے پہلے لے رہے تھے۔ اب چھوٹے چھوٹے خود مختار ملک بھی امریکہ کو جواب دے کر آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اور دوسرا امریکہ اس جنگ کو مالی طور پر برداشت نہیں کر سکتا، جس کا ثبوت وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن سے پوچھے جانے والے سوال کے اندر ہے کہ کیا یوکرائن پر رشیا پھر سے حملہ کرنے والا ہے، جس کے جواب میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ صدر ولیدیمیر پوتن کچھ تو کرنے والا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جنگ ضرور ہوگی۔
اتنے لمبے عرصے تک خاموشی کے بعد امریکن صدر کا یہ بیان یوکرائن کی عوام کے لیے مایوسی اور امریکہ کے اس معاملے پر ہار تسلیم کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ رشیا اگر حملہ کرے گا تو ہم سب اتحادی مل کر اس پر تجارتی پابندیاں لگا دیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رشیا نے یوکرائن پر حملہ کیا اور جو بائیڈن نے اس پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں، اور اس سے اس کی اکانومی بالکل تباہ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اپنے سفیروں اور ورکرز کو یوکرائن سے جلد واپس نکلنے کا آرڈر بھی دے دیا۔ اس کے علاوہ اپنے 8,000 فوجیوں کو ہائی الرٹ اور 3,000 فوجیوں کو یوکرائن کے بارڈر پر امریکہ اس وقت تک بھیج چکا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ جنگیں کسی بھی صورت میں کسی ملک کے لیے سکون نہیں بلکہ تباہی لاتی ہیں، وہ بھی ان کی نسلوں تک۔ اگر یوکرائن پر رشیا یہ حملہ کرتا ہے تو عالمی جنگ ہونا تو طے ہے، لیکن اگر اسے روکنا ہے تو کسی بڑے ملک کو ثالثی کا کردار ادا کر کے اس تنازع کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مگر پھر بھی ایسا نہیں ہوتا تو تمام ملک مل کر رشیا پر تجارتی پابندیاں لگا کر اس جنگ کو مالی طور پر اس کے لیے اتنا مشکل بنا سکتی ہیں کہ اس کو افورڈ ہی نہ کر سکے اور رشیا مجبوراً پیچھے ہٹ جائے، بالکل ایسے ہی جیسے سوویت یونین کے ٹائم ہوا تھا۔ اگر براڈ لیول پر دیکھیں تو دونوں ملک رشیا اور یوکرائن اپنے اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دونوں کے پوائنٹ آف ویو اپنے طور پر بالکل ویلڈ ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یوکرائن کا نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ وقتی طور پر حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد رشیا کے پاس عالمی طور پر کوئی موقف ہی نہیں ہوگا یوکرائن پر اس کے بعد بھی جنگ مسلط کرنے کے لیے۔ یعنی یوکرائن اس وقت خود ہی اس جنگ کو روک سکتا ہے، جس کے اندر صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ پوری انسانی نسل کی بھلائی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں کون صحیح ہے اور کون غلط؟ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اور انڈیا، افغانستان کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔